کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں۔ حضرت مولانا ثناء الہدیٰ صاحب قاسمی مدد اللہ العالی اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت مولانا ثناء الہدیٰ قاسمی یہ ہمارے لیے اتنی عظیم سعادت بختی ہے، نہیں کہا جا سکتا، بڑی عظیم شخصیت ہیں۔ حکومت ہند کے ذریعہ صدر جمہوریہ ایوارڈ حکومت ہند نے حضرت مولانا ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب کے علمی، ادبی اور تدریسی خدمات سے خوش ہو کر سرکار نے صدر جمہوریہ ایوارڈ دیا ہے۔ حضرت مولانا 50 علمی ادبی کتابوں کے مصنف ہیں اور ان کی سب سے مارکۃ الآراء کتاب فارس سنن کی شرح ہے۔ بہت ساری اور درجنوں کتابیں ہیں۔ روزانہ ہندوستان کے سینکڑوں اخبار میں مختلف عناوین پر نبازی کرتے ہوئے حضرت کا مضمون آتا ہے، واٹس اور یوٹیوب پر اور مختلف انداز میں۔ آج کے دور میں قسم کھاؤں تو حامی صحیح ہوں گا کہ میری نگاہ میں پورے ہندوستان کے اندر اتنا علم و ادب سے مزین شخصیت اور اتنا عظیم شخصیت میری نگاہ نے نہیں دیکھا۔ اہالیان جلوارہ اور مدرسہ ضیاء الاسلام جلوارہ کے لیے یہ نہایت سعادت بختی کی بات ہے کہ آج حضرت یہاں جلوہ افروز ہیں، اور فراق گورکھپوری کی زبان میں کہ آنے والی نسلیں تم پر رشک کریں گی ہم اسرو، آنے والی نسلیں تم پر رشک کریں گی ہم اسرو۔ ان کو جب معلوم یہ ہوگا تم نے ثناء الہدیٰ کو دیکھا ہے، یہ عظیم سعادت بختی ہے۔ حضرت مولانا تشریف فرما ہے، نہایت ادب کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمہ سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے، اور گلوں میں رنگ بھرے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، اور ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ نہایت ادب احترام کے ساتھ حضرت کو دعوت سخن دے رہا ہوں، حضرت مولانا ثناء الہدیٰ صاحب قاسمی مدد اللہ العالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، 11:32 اللہ کے فضل سے ہو رہے ہیں، اور یہ جلسہ جس تاریخ کو بلایا گیا تھا وہ 47-48 منٹ کے بعد ختم ہونے والی تاریخ، اور ظاہر ہے کہ جب تاریخ ختم ہو جائے گی تو آپ کو جس تاریخ کو بلایا گیا نہ وہ شرعاً درست ہے کہ آپ کو بیٹھالے رکھا جائے، اور نہ اخلاقاً درست ہے کہ آپ کو بیٹھالا جائے۔ اور مجھ سے بھی انہوں نے وقت جو ہے 27 کا لیا تھا، 28 کو تو میں کہیں اور ہوں، تو 27 کا وقت لیا تھا، تو میں 27 تک ہی گفتگو کرنے کا مکلف ہوں۔ اب اتنی مختصر گفتگو ہونی ہے، اور آپ حضرات کے سامنے اس لیے عرض کر دیا کہ جو کرسیاں خالی ہوتی گئی ہیں اور نہ خالی ہو جائیں اس ڈر سے کہ کہیں مولانا نے گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر شروع کیا
تو پتہ نہیں کتنی دیر ٹھنڈ میں بیٹھنا پڑے گا۔ اس لیے بہت لمبی گفتگو نہیں ہونی ہے، مختصر گفتگو ہونی ہے، اور مختصر گفتگو اگر آپ کے سینے میں محفوظ رہ جائے تو یہ بڑی بات ہوگی۔ ان بچوں کے سروں پہ، بچے تو بھی سن لے تھوڑا، تو بھی تھوڑا سن لے۔ ہاں، تو عورتوں کی طرح تم لوگ بات کرنا شروع کر دیا، عورتیں بدنام ہوتی تھیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مدرسہ ضیاء الاسلام کے ان تمام طلبہ کو جنہوں نے حفظ کیا، ان اساتذہ کو جنہوں نے حفظ کرایا، اس انتظامیہ کو اور صدر مدرس کو جنہوں نے ان بچوں کے لیے یہ مواقع فراہم کیے، مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اور دراز کرے۔ اور یہ جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پگڑیاں باندھ کر کے، یہ پگڑی آپ نے دیکھا ہوگا پورا سیٹ ساٹ کے رکھا ہوا تھا نا کلف سے، اور یہاں پر جب ان کو باندھا گیا ہے تو اس کو مروڑا گیا ہے، اس میں پورا شکن ڈالا گیا ہے، تب جا کر کے سر پہ باندھا گیا ہے۔ سب چاہتا ہے کہ بغیر شکن کے کپڑے پہنے، یہ پگڑی ایسی چیز ہے کہ اس میں شکن نہیں ہوتا ہے تو شکن ڈالتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ علماء نے جو سر پہ ان بچوں کے پگڑیاں باندھ دی ہیں، یہ راستہ بہت آسان نہیں ہے، یہ ویسے ہی پیچ در پیچ ہے جیسے امامہ کا پیچ ہے، یہ ایسے ہی شکن آلود ہے جیسے امامہ پر شکن ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ بچے اس لیے نہ خوش ہوں کہ ہمیں پگڑی باندھ دی گئی، ان کا کام تو اب شروع ہوا ہے، اب ان کو پیچیدہ راستوں پہ جانا پڑے گا، اب ان کو جو ہے شکن آلود حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے، تیار ہونا چاہیے۔ ہمارے کئی لوگوں نے بہت اشعار پڑھے، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، حدیث بھی ہے رتل ورتقے، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ لیکن ایمانداری سے بتاؤ میرے بھائی کہ جو ہمارے حفاظ آج ہیں ان میں کتنے صحیح حافظ ہیں؟ ہمارے یہاں رمضانی حافظوں کا مزاج بن گیا ہے، اور رمضانی حافظ ہونے کی وجہ سے بعض مدرسے میں رجب میں داخلے ہوتے ہیں دور کرانے کے لیے، تاکہ شعبان میں یاد ہو جائے، رمضان میں سنانے کے لائق ہو جائے، اور شوال میں پھر سے بھلا دے۔ اب پڑھتا جا چڑھتا جا اللہ کہیں گے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے 100% صحیح ہے، لیکن جو رمضانی حافظ ہوگا وہ یا بنی اسرائیل اذکروا پہلے پارہ میں 3 جگہ ہے، تو رمضانی حافظ تو 3 ہی میں اٹک کے رہ جائے گا، کیونکہ اس نے تو رجب میں یاد کیا، شعبان میں یاد ہوا، رمضان میں سنایا، اور شوال میں بھلا دیا، اور قیامت رمضان میں نہیں آئے گی، یہ بات پکی ہے اپنی جگہ۔ کب آئے گی تو کہا جاتا ہے کہ محرم میں آئے گی، عاشورہ کے دن آئے گی، تو یہ رمضانی حافظ جو ہے وہ تو شوالی میں بھلا دیا، تو اب قیامت آئے گی محرم میں، تو پڑھتا جا چڑھتا جا میں کئی منزل چڑھ پائے گا۔ اس لیے میں ان بچوں کو جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ پکا حافظ بن کر کے رہنا، رمضانی حافظ بن کر کے مت رہنا، رمضانی حافظ بننے میں بڑے خطرات ہیں۔ رمضانی حافظ بنیں گے تو فائدے بھی بہت کم ہیں، تراویح کے کچھ پیسے مل جائیں گے، لیکن پورے سال جو یاد رکھنے اور تلاوت کرنے کا ثواب ہے وہ نہیں مل پائے گا۔ اس لیے بچوں پوری حفاظت کرنا، اس پگڑی کی جو ٹیڑھی میڑھی کر کے تمہارے سر پہ بڑوں نے ڈال دی ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کو رکھنا، اور اس کے آبرو کی حفاظت کی کوشش کرتے رہنا۔ ایک بات ذرا تلخ ہے لیکن مجھے کہہ لینے دیجئے، سب مولوی کہتا نہیں ہے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کہہ سکتا ہوں، اور اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی توقع تو رہتی نہیں ہے کہ اگلا ساٹا بھی ہم کو ملنا ہے۔ تو کڑوی کسیلی جو باتیں ہیں، یہ لسٹ جو حفاظ کی سنائی جا رہی تھی، میں اس میں جلوارہ کو تلاش کر رہا تھا۔ اس پوری فہرست میں سہرسہ نظر آیا، سمستی پور نظر آیا، مدھوبنی نظر آیا، دربھنگے کے بعض گاؤں نظر آئے، جلوارہ کہاں گیا؟ ضیاء الاسلام جس گاؤں میں ہے ان کے بچے کہاں گئے؟ وہ مائیں کہاں گئیں جو اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج کر کے حفظ کرا سکتی تھیں؟ وہ باپ کہاں گئے جو مدرسے میں بھیج کر کے بچوں کو حفظ کرا سکتے تھے؟ ہمارے یہاں یہ روایت بن گئی ہے کہ باہر کے بچوں کو پڑھایا جائے، گاؤں کے بچے کہاں جائیں گے؟ اور گاؤں کے بچے کیوں نہیں آتے؟ گاؤں کے بچے کیوں حافظ نہیں ہوئے؟ یہ بات تلخ ہے، لیکن وہ جو 500 اور ہزار روپے دیے آپ نے، اس سے زیادہ یہ بات اہم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجئے۔ آپ کے بچے کیوں حافظ نہیں؟ اس پورے 10 کی لسٹ میں ایک آدمی جلوارہ کا نہیں ہے، ایک بچہ جلوارہ کا نہیں ہے، شرم سے ڈوب۔ یہ بات میں ہی کہہ سکتا ہوں، دوسرا نہیں کہہ سکتا، پکی بات۔ تو آئندہ جب کبھی جلسہ ہو اور کبھی مولانا سیف الاسلام مجھے یاد کریں تو اس لسٹ میں جلوارہ کے بچے ہونے چاہیے۔ چراغ تلے اندھیرا کی روایت چلی آ رہی، دنیا جہان کے بچے آگے پڑھیں، اور جلوارہ کا بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ تو جلوارہ کے بچے کو اس میں آنا چاہیے، اور اگلی لسٹ جب بنے تو جلوارہ کے حافظوں کی اچھی خاصی تعداد ہونی چاہیے۔ خوب سنا آپ نے کہ تاج پہنایا جائے گا، تو سہرسہ، مدھوبنی، سمستی پور کے لوگوں کو اللہ تاج پہنائیں گے، اور جلوارہ کے لوگوں کا تاج کہاں گم ہو جائے گا؟ سمجھو اس بات۔ پیسے سے زیادہ اپنے بچے دو مدرسے میں۔ پیسے تو اس لیے دیتے ہو کہ زکوٰۃ ہے، مال کا میل دے دیتے ہو، اپنے بچوں کو کیوں نہیں مدرسے میں دیتے ہو؟ اور اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں دو گے تو مر جاؤ گے، تو جنازہ تمہارا بیٹا صحیح سے پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، کفن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، غسل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو، مال و دولت تمہارا سب لے لے گا وارث، اور تمہارے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے اسے قرآن نہیں پڑھایا، تم نے اسے دین نہیں سکھایا، تم نے انہیں نماز و روزے کے طریقے نہیں بتائے، اس لیے وہ جہاں روح نکلی تمہاری، بلکہ روح نکلنے کے پہلے ہی مولانا سیف الاسلام کی تلاش ہوگی۔ مولانا آ جائیے، کیا ہوا؟ والد صاحب پہ نزع کی کیفیت طاری ہے، تو طاری ہے تو ہم کیا کریں؟ سورہ یاسین پڑھنے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں۔ ابھی شب برات گزرا، بچے مدرسے کے گئے قرآن خوانی کے لیے، اور ٹھیل ٹھال کے جنت میں بھیجنے کا سامان کر دیا۔ میرے بھائی، آپ جس طرح پڑھ کر کے اپنے بڑوں کو بخشوائیں گے، اپنے وارثوں کو بخشوائیں گے، اپنے مورثوں کو بخشوائیں گے، کوئی مولوی نہیں بخشوا سکتا۔ ایمانداری کی بات کہتا ہوں، کیوں نہیں بخشوا سکتا؟ اس لیے کہ آپ اپنے باپ کے لیے جو دعا کریں گے، جو کیفیت آپ کے دل کے اوپر طاری ہوگی، ہمارے اوپر کبھی طاری نہیں ہوگی۔ مال سارا آپ کو دیا ہے، اسے زمین جائیداد آپ لے کر کے بیٹھے ہیں، اور دعا ہم کریں گے تو کیفیت طاری ہوگی، کیفیت آپ پر طاری ہوگی۔ اپنے باپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ پر طاری ہوگی، اپنی ماں کے لیے دعا کریں گے تو آپ پر طاری ہوگی، اپنے دادا دادی کے لیے کریں گے تو۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، کسی عالم کی دعا کو قبول کر لے، بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ کیفیت کبھی نہیں آ سکتی ہمارے اندر جو کیفیت مطلوب ہے دعا۔ خوب اچھی طرح سمجھ۔ حضرت ذوالنون مصری سے یہ پوچھا گیا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ سماج میں مشہور ہے کہ اسم اعظم سے دعا قبول ہوتی ہے۔
تو حضرت ذوالنون مصری نے یہ کہا کہ رات تاریک ہو، دریا میں طغیانی ہو، کشتی ٹوٹ گئی ہو، اور تم کشتی کے ایک تختے سے جڑ کر کے چمٹ کر کے اپنی زندگی کی آخری بھیک اللہ سے مانگو، جس لفظ سے مانگ لو گے وہی اسم اعظم۔ پتہ چلا کہ اسم اعظم کیفیت کا نام، کیفیت نہیں ہے تو وہ پڑھ رہے ہیں، جیسے قرآن پڑھتے ہیں ویسے ہی دعا بھی ہمارے یہاں پڑھ لی جاتی ہے۔ دعا پڑھنا اور دعا کرنا اور اللہ سے مانگنا دونوں الگ الگ چیز۔ تو میرے بھائی ان بچوں نے حفظ کیا، در یہ اچھی بات ہے، بڑا کام کیا ہے، لیکن جلوارہ کے بچوں کو بھی بڑا کام کرنا چاہیے، جلوارہ کے والدین کو بھی حفظ کرانا چاہیے۔ عجیب بات، وہ ہمارا دیتے نہیں بچے مدرسے، اور کہیں گے کہ مولانا مولوی لوگ تو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کے بندے را میٹیریل جیسا دو گے ویسے ہی نہ کمپنی پروڈکٹ تیار کر کے دے گی۔ را میٹیریل کا حال یہ ہے کہ اس خاندان کا جو ذہین بچہ ہوتا ہے اس کو ڈالا جاتا ہے کنوینٹ میں، اس کو ڈالا جاتا ہے انگریزوں کے عیسائیوں کے تعلیمی اداروں میں، اور جو بچہ لنگڑا للہ کن ذہن بودا نظر آیا اس کو لا کر کے ڈال دیتا ہے مولانا سیف الاسلام کے ساتھ۔ وہ اپنے بچے کے لیے جو کنوینٹ میں پڑھ رہا ہے اس پر ہزاروں روپیہ خرچ کر رہا ہے، داخلے میں 50,000 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، مہینہ دے رہا ہے، سب کر رہا ہے، اور اسی باپ کا دوسرا بیٹا جب مدرسہ ضیاء الاسلام میں آتا ہے تو اس کے باپ کے پاس اس پر خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اس کو ناشتہ نہیں ملتا، اس کو کپڑے صحیح سے نہیں ملتے۔ اسی باپ کا دوسرا بچہ یونیفارم لے کے جا رہا ہے، اور فجر کی نماز پڑھے کہ نہ پڑھے باپ ماں ٹفن تیار کرتی ہے فجر کے وقت، اور باپ اسکوٹر پر بیٹھال کے اس کو پہنچاتا ہے، اور مدرسے میں جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو ویسے ہی ہکا دیتا ہے، نہ ناشتے کی فکر ہے نہ کپڑے کی فکر ہے۔ میں جب مدرسوں میں جاتا ہوں تو بچوں کا جائزہ لیتا ہوں، تو ایک جگہ گیا تو دیکھا کہ بچے سب پڑھ رہے ہیں، تو میں نے ایک بچے کو اٹھایا، کہا بیٹا کچھ سنا؟ تو وہ اٹھ ہی نہیں رہا، کاہے نہیں اٹھ رہا؟ میں نے استاد سے پوچھا کہ یہ کبرا ہے کیا؟ کہا کہ نہیں کبرا نہیں ہے حضور، بہت اچھا لڑکا ہے، کہ پھر یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ تو معلوم ہوا کہ آج جو گھر سے وہ آیا تو پائجامے میں ازار بندی نہیں تھا، وہ ڈھکوا باندھے ہوا، اس نے دیکھا کہ اگر مولانا کے کہنے پہ ہم کھڑے ہو گئے تو پائجامہ نیچے ہوگا ہم اوپر ہوں گے۔ تو یہ جو بے اتنائی اور یہ جو دینی تعلیم کے پر خرچ نہ کرنے کا مزاج آپ کا بنتا جا رہا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھٹے امیر شریعت تھے، کہا کرتے تھے کہ وہ قوم کبھی تعلیم کے میدان میں نہیں بڑھ سکتی جس نے اپنے تعلیمی نظام کو زکوٰۃ اور خیرات پر منحصر کر رکھا ہے، کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ تعلیمی بیداری کے لیے بینر لگا ہوا ہے، یہ تعلیمی بیداری جلوارہ میں کیسے آئے گی؟ یہ تعلیمی بیداری اور دینی تعلیم کا مزاج کیسے بنے گا؟ اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر بیٹھکیں ہونی چاہیے، اس کے لیے مہم چلانی چاہیے۔ میں جب اپنے گاؤں میں دیوبند سے پڑھ کر کے آیا تو صرف میرا خاندان پڑھا ہوا تھا، سارے علاقے سے گاؤں کے لوگ خط پڑھوانے میرے یہاں آتے تھے اور لکھوانے بھی ہمارے یہاں آتے تھے۔ تو جب میں پڑھ کے آیا تو میں نے کہا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے بچے بھی جاہل ہو جائیں گے، تو کیا کریں؟ تو ہم نے مہم چلائی، ہر گھر سے ایک لڑکا چندے میں دو،
ایک لڑکا ہر گھر سے، مولانا سیف الاسلام صاحب جلوارہ اس لسٹ میں نہیں ہے حافظوں کے، ہر گھر سے ایک چندہ لڑکے کا لیجئے، پیسہ نہ دے دوسرا انتظام ہوگا، مدرسہ چل رہا ہے نا۔ یہ 10-20 ہزار روپے آپ نے جو چندہ کروایا قاری راشد سے، اس سے کیا ہونا جانا ہے؟ تو بچوں کا چندہ کیجیے، بچے آئیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے، تب تعلیمی بیداری کی تحریک کامیاب ہوئی۔ تو ہم نے گاؤں والوں کو کہا کہ بھائی دیکھو پیسہ ویسا نہیں چاہیے تم سے، ہر گھر سے ایک لڑکا چندے میں دو۔ چنانچہ جو لڑکا مدرسے میں پڑھنا چاہا میں نے اس کو مدرسے میں داخل کروایا، اور جو لڑکا اسکول کی طرف جانا چاہا اس کو ادھر ڈالا۔ اب الحمدللہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں قاسمی نہیں ہے، ندوی نہیں ہے، پی ایچ ڈی نہیں ہے، ڈیلیٹ تک کے لوگ، چھوٹی سی بستی ہماری ہے اس میں ہے 20 گھر کی آبادی سے۔ یہ ہے بنیاد، یہ ہے تعلیمی تحریک، یہ ہے تعلیمی تحریک، اور اس تعلیمی تحریک کو علاقے میں لے کر کے جائیے اور سب سے بچے کا چندہ کیجیے، اور کہیں اگر داخلے میں آپ کو پریشانی ہو تو ہم سے بھی مدد لیجیے۔ ہمارے بھی سلام دعا کرنے والے بہت سارے مدرسے ہیں، جس کو کہہ دیتے ہیں اللہ کے فضل سے کر بھی لیتا ہے، لیکن بچوں کا چندہ شروع کیا۔ تعلیم بیداری ایسے ہی آئے، اور قرآن ضرور پڑھ لے، کلمہ ضرور پڑھ لے، نماز کا طریقہ معلوم ہو، ایمان پختہ، اس کے بعد وہ جہاں کہیں جائے حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کی بنیادی دینی تعلیم کا نظم نہیں کیا، اگر آپ نے بنیادی دینی تعلیم پر اپنے بچوں کے توجہ نہیں دیا، تو وہ دین بیزار ہو جائیں گے، دہریہ ہو جائیں گے، اور آپ اپنی نسلوں کو مومن اور مسلم بنا کر کے نہیں رکھ سکتے۔ یہ فکر مندی کیجیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں انبیاء کا ایک طویل سلسلہ ہے، لیکن جب مر رہے ہیں، موت کا وقت آیا، تو بچوں کو جمع کر کے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ جس کے خاندان میں نبوت ہی نبوت، ہر نسل میں نبی ہے، وہ شخص پوچھ رہا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ایک جملہ نسلوں کی تربیت کے لیے لکھو اور توغرا بنا کر کے گھروں میں لگاؤ، تو میں کہوں گا کہ ہر گھر میں لگا دو ما تعبدون من بعدی، اے میرے لڑکے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اگر ان بچوں کی آپ نے حفاظت نہیں کی، اور اگر ان بچوں کو آپ نے دینی تعلیم سے نہیں لگایا، تو یقین جانیے اگلی نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگلی نسلوں کو تو چھوڑ دیجئے، ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، تو یہی نسل نہ ہماری تباہ ہو گئی، اگلی نسل کی کون فکر کرے؟ کیوں ہوا ایسا، اور کیوں ہو رہا ہے ایسا، اور کیوں ہم نہیں روک پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچے بچیوں کی تربیت نہیں کر پا رہے۔ ہمارا بچہ رات بھر فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ہائیک پر، ایکس پر لگا ہوا رہتا ہے، اور ہم اتنی ہمت نہیں جٹا پاتے کہ اس کو کہیں کہ بیٹا کیا کر رہے تم، سو جاؤ، نہیں کہہ پاتے۔ ہماری بچیاں پتہ نہیں چھت پہ چڑھ کے کہاں کس سے چیٹنگ کر رہی ہیں، کتنی بات کر رہی ہیں، ہم اس کو نہیں روک پا رہے۔ اب تو چکن آ گیا مارکیٹ میں، پہلے دیہاتی مرغی یا مرغا ہوا کرتا تھا،
ہم لوگوں کے بچپن میں، تو اگر کوئی مرغی نہیں آئی شام میں گھر، تو گھر کی عورتیں لالٹین پکڑا دیتی تھیں کہ چچا، دادا، ابا ذرا دیکھیے وہ لال والی مرغی ابھی تک نہیں آئی گھر میں۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ بڑے بوڑھے جانتے ہیں، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ لیکن آج ہمارا بچہ 12 بجے 1 بجے رات تک گھر سے باہر ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں کہ وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، کیا کر رہا ہے وہ۔ تو ہم تو اپنے بچوں کی فکر اتنی بھی نہیں کرتے جتنی دیہاتوں میں مرغیوں کی جاتی ہے۔ اس لیے فکر کیجیے، یہ دور ہر وقت کفر کی طرف لے جانے والا ہے۔ ساری طاقت اور توانائی اسی پر لگائی جا رہی ہے کہ آپ کو دین سے الگ کر دیا جائے، بیزار کر دیا جائے۔ لیکن میرے بھائی، ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں پارٹی ایسا کر رہی، فلاں وزیر ایسا کر رہا، فلاں ایسے کر رہا، فلاں ایسے کر رہا۔ اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ بات پسند نہیں آتی لوگوں کو، لیکن قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، روئے زمین پر جو فساد اور بگاڑ ہوا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں، تم نے گڑبڑ کیا، تم نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی، مسجدیں ویران ہو گئیں تو وہ توڑ دی گئی۔ شریعت نے منع کیا تھا کہ 3 طلاق ایک ساتھ مت دو، تم نے شریعت کے طریقے کے خلاف کرنا شروع کیا تو کوٹ کا ڈنڈا آپ کے اوپر آ کے برس گیا۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک اور جگہ کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، اور یہ اس حال میں ہے کہ اللہ تعالی معاف کرتا ہے بہت سارے گناہ۔ تب یہ حالت ہے میرے، اس لیے خوب اچھی طرح اس جملے کو یاد رکھ لیجئے گا کہ حکام کے بدلنے سے احوال نہیں بدلتے، حکام کے بدلنے سے احوال نہیں بدلتے، احوال اعمال کے بدلنے سے بدلتے۔ اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے لگیں گے، اگر آپ کے گھروں میں دینی مزاج بنے گا، اگر آپ شریعت کے پابند ہوں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنے مذہب سے الگ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ روس میں 1718 میں زار کی حکومت کا تختہ پلٹا، اور اس طرح کمیونسٹ نظام نافذ ہوا کہ قرآن پڑھنے پر پابندی، مسجدیں بند کر دی گئیں، توڑ دی گئیں، ناظرہ قرآن پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا۔ لیکن جب 70-75 برس کے بعد سقوط ہوا ہے روس کا، اور ملکوں کا الگ الگ سلسلہ شروع ہوا، تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے اچھے انداز میں ان لوگوں نے تعلیم کو اپنے گھروں میں اپنی ماؤں سے، اپنی دادیوں سے رائج کر رکھا تھا کہ کوئی کمی نہیں محسوس کی۔ اور خودداری اور غیرت کا حال یہ اس کو جس کو 75 سال تک دبایا گیا کہ کویت والوں نے 200 مسجدوں کے بنانے کے لیے چندہ کیا۔ جب روس والوں تک وہ رقم پہنچائی گئی تو روس والوں نے کہا کہ ہم اتنے دن کمیونسٹ نظام میں رہے ضرور ہیں، لیکن اتنے غریب نہیں ہیں کہ اپنی مسجد بنانے کے لیے دوسرے ملک سے چندہ لیں۔ ہم یہیں بنائیں گے مسجد، اپنے سرمایہ سے بنائیں گے، اور بنا کر کے دکھایا ہوا۔
ترکی کا جو دور تھا، کمال اتاترک کا دور، قرآن پر پابندی، اذان پر پابندی، عربی زبان پر پابندی، مکتب کا نظام نہیں چل سکتا تھا، پابندی لگی، خوب لگی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کا ترکی جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے برعکس کھڑا ہو گیا ہے۔ آج وہاں مکتب کا بھی نظام ہے، میں جا کر کے دیکھ کے آیا، ابا صوفیہ جو گرجا بنا دیا گیا وہ آج مسجد کی شکل میں ہے اتنے سالوں کے بعد۔ تو میرے بھائی ہم مایوس نہیں ہیں، لیکن ہمیں اپنے عمل کی طرف غور کرنا ہوگا، ہمیں بنیادی دینی تعلیم کو رواج دینا ہوگا۔ کوئی بچہ بنیادی دینی تعلیم سے نابلد نہ رہے، اور ہر گاؤں میں جہاں مدرسے ہیں وہ وہاں بچوں کا چندہ کیا جائے، پیسہ دینے کے لیے تو امت ہر وقت تیار ہے۔ اور کوالٹی ایجوکیشن اگر آپ دیتے ہیں تو لوگ ہر وقت آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہر گارجین چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کرے، اگر وہ اچھی تعلیم ہم نے فراہم کر دی تو ہماری طرف لوگ آئیں گے، اور اگر ہم نہیں فراہم کریں گے تو وہ دوسرے کنوینٹ کی طرف جائیں گے۔ اس لیے تعلیمی بیداری کا جو معاملہ ہے اس میں اس کام کو کرنا لازم ہے، جیسے دوسرے کام کے لیے گشت کیا جاتا ہے، جیسے دوسرے چندے کے لیے گشت کیا جاتا ہے، جلسوں کے چندے کے لیے گشت کرتے ہیں، ویسے ہی بچوں کو مدرسے میں لانے کے لیے بھی گشت کیجیے، اور انہیں بتائیے کہ یہ بچے جو یہاں سے پڑھ کے نکلیں گے وہ بہت اچھے بچے ہوں گے، وہ بے روزگار نہیں ہوں گے۔ ان کو بتائیے ڈاکٹر انجینئر کی لمبی لمبی لائن بے روزگاروں کی لگی ہوئی ہے، کوئی مولوی کی لائن آپ نہیں دیکھتے ہوں گے کہیں، وہ کچھ نہیں کرے گا تو امامت کرے گا، کچھ نہیں کرے گا مؤذن بنے گا، کچھ نہیں کرے گا ٹیوشن پڑھائے گا، کچھ نہیں کرے گا مدرسہ چلائے گا، اور کچھ اگر نہیں ہو سکا تو دعا تعویذ کی ایک دکان کھول لے گا۔ بے روزگاری نہیں ہے۔ بس میرے بھائی تاریخ بالکل ایک دم زیرو پر آ گئی تو بات میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے اور عمل کے جذبے سے کام کیجئے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين۔ اے بار الہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ جو 10 بچے اس مدرسے سے حافظ ہوئے اللہ انہیں اچھا حافظ بنا، اچھا عالم بنا، دین کا داعی بنا، دین کا مجاہد اور سپاہی بنا۔ اے اللہ جن اساتذہ نے محنت کی، جن انتظامیہ نے ان کے لیے ماحول فراہم کیا، اے اللہ یہاں کے صدر مدرس حضرت مولانا سیف الاسلام صاحب، اے اللہ سب کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ گاؤں کے لوگوں کی توجہ دینی تعلیم کی طرف مبذول فرما۔ اے اللہ دینی تعلیم کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھا۔ اے اللہ دینی تحریک کو، تعلیم کی تحریک کو مضبوط سے مضبوط انداز میں چلانے کی توفیق اور حوصلہ عطا فرما۔
اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے لیے مناسب رشتے فراہم فرما۔ اے اللہ اس راستے کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رزق میں وسعت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، تجارت میں ترقی عطا فرما، فصلوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے خیر کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے خیر کے لائن سے جو دعا مانگی ہمارا حصہ اسے مقدر فرما۔ اے اللہ جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے، اے اللہ ہمیں بھی اپنی پناہ میں رکھ لے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی پناہ میں رکھ لے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی پناہ میں رکھ لے۔ اے اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ حماس کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں اپنا وطن عطا فرما۔ اے اللہ اس راستے میں جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ اس کو دور فرما۔ اے اللہ انہیں حوصلے اور جذبے کے ساتھ اپنے ملک کی بازیابی کی کوشش میں تعاون اور نصرت فرما۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد، عزیز و اقربا جو دنیا سے چلے گئے، مالک سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔